کا حکم دیا ہے اب ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس پردے کی مخالفت پر کھڑی ہو جائے۔ اگر امریکہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے۔ میرے خطیب کو دعوت صحبت دینے چلتا ہوں۔ درجہ ثالثہ سے جن کا تعلق وہ شرکیاری مانسیرہ سے رہنے والے حافظ محمد زید ریاض صاحب کو وہ آئے اور دائش کی زینت کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منظور نہیں، اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منظور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ بے انتہائی محترم اساتذہ کرام اور مدرسہ قرآن کے میرے چہتے بہتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ اسلام میں پڑھنے کی اہمیت کے عنوان سے منور ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اسلام دنیا کا وہ واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے انسانی زندگی کے کسی پہلو کو خالی نہیں چھوڑا بلکہ ہر جگہ مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ عبادت ہو یا سیاست، تجارت ہو یا زراعت، صحت ہو یا مرض، خوشی ہو یا غمی، غرض یہ کہ اسلام کو جن خصوصیات کی بنا پر دنیا کا اعلیٰ و افضل کامل و اکمل دین کا مذہب ہونے کا شرف حاصل ہے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسلام نے عورت کو اسلام نے عورت کو سماج یا سوسائٹی میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جو مقام عطا کیا ہے، اس کی مثال پیش کرنے سے تہذیب انسانی عاجز و قاصر بلکہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے، جس کا بیان اس مختصر سے وقت میں مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن جہاں اسلام نے عورت کو اتنا اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کیا ہے وہاں انہی کے فائدے کے لیے، انہی کی بھلائی کے لیے، انہی کی حفاظت کے لیے، انہی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ پردے کا مکمل اہتمام کرے، جو ہماری اسلامی ثقافت کا آئینہ دار ہے، ہماری تہذیب کا شعار ہے، ہماری قوت ایمانی کا معیار ہے، ہماری عورتوں کی عزت و ناموس کا پاسدار ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے معاشرے میں جس طرف بھی نگاہ اٹھائے ہمیں بے پردگی ہی بے پردگی نظر آئے گی۔ بہت سارے نام و نہاد مسلمان جو عصری علوم کے ماہر ہیں، یورپ اور امریکہ اور صدیقوں کے دیکھا دیکھی بلکہ ان کی ترغیب و تحریک سے متاثر ہو کر بے پردگی کا درس رہے ہیں، اپنی بہو بیٹیوں کی حسن کو باعث فخر سمجھ رہے ہیں۔ علماء ربانیین کے منع کرنے پر انہیں تکیہ نوشین کے القاب سے نوازے جا رہے ہیں، ہمارے علماء کو ترقی کی راہ میں سنگے گراں سمجھ رہے ہیں۔ میرے حضور دوستو، آج کل یہ زنا کا عام ہونا، افشاء راز کے خوف سے قتل کر دینا اور اسی طرح دیگر قسم کی اخلاقی برائیاں جو آج ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہے، ان کے پیچھے مرد و زن کے اختلاط کا ایک بڑا عمل دخل ہے۔ ان تمام خرابیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام نے عورت کو پردہ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور اسلام نے عورت کی مکمل حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہو اسے لوگوں سے اتنا ہی زیادہ مخفی رکھا جاتا ہے۔ عورت اسلام کی نظر میں بڑی
پوشیدہ اور مخفی رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے. لیکن میرے عزیز دوستوں، اللہ اور اس کے رسول نے جب انتہائی تاکیدی الفاظ میں پردے کا حکم دیا ہے، اب ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس پردے کی مخالفت پر کھڑی ہو جائے. اگر امریکہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، یورپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، فرنگی حکمران ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، اس ملک پاکستان کے یہودی ایجنٹ ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، بلکہ آج میں اپنے اساتذہ اکرام کی موجودگی میں یہ بات واضح بتا دینا چاہتا ہوں، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں اپنے ملک پاکستان کے یہودی ایجنٹ حکمرانوں سے، جنہوں نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو سریعام سڑکوں میں نچایا، جس نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالا، جس نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزتوں میں ہاتھ ڈالا، جس نے امت مسلمہ کی ماں بہنوں کی عزتوں کو اچھالا. میں ان کو یہ بات آج ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق صرف اتنا ہے، تم امریکہ کے خط اپنے جیب میں رکھتے ہو، ہم امریکہ کو جوتے کی نوک میں رکھتے ہیں. اگر 7 سمندر پار ہمارا داخلہ ممنوع ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کی قسم ہم یہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہم اپنے رب اور اپنے محبوب کو کبھی ناراض نہیں ہونے دیں گے. آج بس آخر میں صرف یوں کہنا چاہتا ہوں، آزادی یہ نہیں کہ عورت بے حیا ہو جائے، آزادی یہ نہیں کہ عورت بے حیا ہو جائے، فیشن یہ نہیں کہ عورت بے حیا ہو جائے. اسلام ہی ہے سب کے لیے بے مثل چراغ پہنو، اسلام ہی ہے سب کے لیے بے مثل چراغ پہنو. روشنی یہ نہیں کہ عورت بے حیا ہو جائے. اب جس کے جی میں آئے وہ آلے آ کر لے لے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ لے لے آ کے روشنی. ہم نے دیا جلا کر سر راہ رکھ دیا ہے، حیات باقی ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ المبین.